وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله ومولانا العظيم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان محترم، بزرگ اور بھائیوں، خاص طور پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات، اکابر، بزرگان محترم، وقت کی بہت قلت ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے مختصراً دو چار باتیں، کیونکہ کانوں میں آواز پڑی ہے کہ 2 بجے یہ 2-4 منٹ آگے پیچھے دعا ہونی ہے اور پھر انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا. خیر، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، کسی چیز کی جانکاری نہ ہو تو جانکاروں سے معلوم کر لیا کرو. اچھی بات ہے نا؟ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، نبی کہیں اس سے ناراض تو نہ ہو جائے، اللہ اس سے ناراض تو نہ ہو جائے، نبی کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، کیونکہ ہر آدمی نہیں جانتا ہے. اس لیے جانکاروں سے معلوم کرتے رہنا چاہیے، معلوم کرتے رہنا چاہیے. تو عزیز دوستو، اب سمجھنے کی بات یہ ہے تھوڑی سی بھائی، کیونکہ وقت بہت کم ہے. ابھی آپ لوگ بھی جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب سے بیٹھے ہوئے نہ پانی کے نہ اٹھنے کے نہ کہیں کہ خیر پریشانی تو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ قبول فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا. ہم تو بیٹھے ہوئے پھر بھی پانی وانی پیتے ہی رہتے ہیں اسٹیج پہ. آپ لوگ تو بیٹھے تو آپ لوگوں کی بڑی قربانی، حقیقت میں اس میں کوئی دو رائے نہیں، بڑی قربانی آپ لوگوں کی. اور یہ امت محمدیہ کا، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت کا یہ عمل اور یہ طریقہ پہلے سے رہا ہے. خیر، اب مختصر سی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں جانکاری نہیں تو جانکاروں سے معلوم کرتے رہا کرو. تو یہ جانکار کہاں سے ملیں گے بھائی؟ یہ جانکار کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت جس فتنے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس برائی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور جس برائی کی تعلق سے مختلف اکابر کے ملفوظات موجود ہیں، وہ برائی ہے مدارس اور علماء سے بغض. تھوڑی دیر ذرا دھیان سے، مدارس اور علماء سے بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، بدزنی، بے تعلقی، کچھ بھی سمجھ لیجیے. جب ہندوستان ظالم انگریزوں سے آزاد ہوا تو جاتے جاتے ان لوگوں نے ایک شوسہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تمہیں جانا تو پڑ ہی گیا. اب اس لیے کیوں نہ ان لوگوں کو بھی آپس میں الجھا دیں. تو یہ کہا پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، آپس میں لڑائیاں پیدا کراؤ اور تم حکومت کرو. چنانچہ ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے ہم لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالی اور وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہ لوگ اقتدار کی کرسیوں پر آ بیٹھے پھوٹ ڈال کر کے. اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب ان لوگوں کا تسلط ہوا ہندوستان پر انگریزوں کا، تو انہوں نے چن چن کر کے علماء کو ختم کیا، مدارس کو ختم کیا. ہزاروں مدارس
شہید کر دیے گئے اور کم و بیش 40,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ ایک دور ہندوستان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کے یہاں میت ہو جاتی تو جنازہ رکھا ہوا رہتا، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، گاؤں در گاؤں جاتے، بستی در بستی گھومتے کہ کوئی پڑھانے والا مل جائے، لاش میں رکھی رکھی بدبو ہو جایا کرتی تھی، لیکن جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ وہ دور بھی ہندوستان پر آیا۔ قربان جائیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، اللہ تیری قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے چند اکابر کے ساتھ مل کر کے مشورہ کیا کہ ایک ادارہ قائم کر دیا جائے، ایک ادارہ قائم کر دیا جائے۔ اور یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ ایک انگریز اپنے ملک سے ایک تعلیم لایا اور اس نے ہندوستان کے اندر ایک نعرہ بلند کیا، چپے چپے پر اسکول قائم کیے، چپے چپے پر کالج بنائے، اور ایک نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نسل کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، دل و دماغ کے اعتبار سے انگلستانی ہو۔ یہ نعرہ بلند کیا اس نے ہندوستان کے اندر کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر دماغ کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ قائم کر دیا اور بہت سارے لوگ ان کے ہتھ کنڈے میں آ گئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگ ایمان سے پھر گئے۔ اس وقت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے چند اکابر کے ساتھ مل کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ایک نعرہ بلند کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور دل و دماغ کے اعتبار سے اسلامی ہو، دل و دماغ کے اعتبار سے اسلامی ہو۔ چنانچہ دارالعلوم کا ہی فیض ہے کہ آج آپ کے خرگان تو کیا، دوسرے گاؤں تو کیا، گھر تو کیا، گاؤں دیہات تو کیا، قصبات تو کیا، شہرات تو کیا، اللہ کا فضل احسان اس پروردگار کا چپے چپے پر علماء ہے، چپے چپے پر حفاظ ہیں۔ یہاں تک کہ منتظمین کو سوچنا پڑتا ہے کہ کس عالم کو دعوت دوں، علماء اتنے ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، فضل ہے اس پروردگار عالم کا۔ اگر اس وقت میں وہ اکابر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ رکھتے تو شاید یہ وقت ہم کو دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس مختصر وقت میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کا کچھ دور ایسا ہوتا ہوا جا رہا ہے کہ مدارس سے اور اہل مدارس سے، علماء سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بغض بھرتا ہوا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں پر نفرت گھر کرتی ہوئی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کی زبانیں صرف اسی لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کس عالم کو برا کہے، کس طرح کس عالم کو برا کہے، وہ کس طرح کس عالم پر تہمت لگائے، کس طرح کس عالم پر الزام لگائے۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کو سنا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مفتی محمد ارشد صاحب نے وہ ملفوظ ہم کو بھی دیا تھا، وہ ہمارے پاس بھی محفوظ ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اس کو ذرا دھیان سے سننا اور آئندہ اللہ سے توبہ کرنا۔ ابھی مولانا مشرف صاحب تھے شاید، وہ ابھی بتا رہے تھے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے، اس کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کی قبر کو کھود کر کے دیکھو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے گھما دیا جاتا ہے۔ کیوں گھما دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ گھما دیا۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے کہ جو آدمی علماء کے خلاف بولتا رہتا ہے، جو آدمی علماء کے خلاف زبان کھولتا رہتا ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر وہ آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی قبر کھود کر کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے گھما دیا جائے گا۔ یہ مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائی، انہوں نے ایک بہت بڑا مشن چلایا ہے، بہت بڑا مشن چلایا تبلیغی جماعت کا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان نہیں دوسرے ملک بھی فیضیاب ہے، دوسرے ملک بھی فیضیاب ہے۔ ایک مرتبہ ان کی جماعت کسی گاؤں میں کام کرنے کے لیے جا رہی تھی، کسی گاؤں میں کام کرتے کرتے انہوں نے حضرت کے پاس ایک خط لکھا واپسی میں کہ حضرت ہماری جماعت یہاں کام کر رہی ہے فلاں بستی کے اندر، لیکن یہاں کے مقامی علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں،
یہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی امامت میں تو امامت میں لگا ہوا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا تو پڑھانے میں لگا ہوا ہے. ہماری جماعت گشت کر رہی ہے لیکن مقامی علماء ساتھ نہیں دے رہے. یہ خط حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھا تو حضرت نے واپسی میں خط لکھا، ذرا یہ سن لیجئے. حضرت نے واپسی میں خط لکھا کہ خبردار آج تم نے کسی عالم کی شکایت کی، آئندہ اگر تمہیں شکایت کی تو اچھا نہیں ہونے کا. جو بندہ علماء کی شکایتیں کرتا ہے، علماء سے بدگوئی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، سوء خاتمے کا قوی اندیشہ ہے اس بندے کا. اس کا خاتمہ بری موت پر ہونے کا، اس کی موت بری حالت میں ہونے کا قوی اندیشہ ہے. یہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہے. تو دوستو عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے دماغوں کو تھوڑا ٹٹولو، کھولو اور دماغوں کو کھولو. میں بتا رہا ہوں اگر یہ مدارس زندہ ہیں یا علماء زندہ ہیں تو آپ کو امام مل رہے ہیں. یہ علماء اور یہ مدارس زندہ ہیں تو آپ کو مسائل بتانے والے مل رہے ہیں. یاد رکھنا جس دن ان مدارس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، یقین جانے قسم اللہ کی کھا کر کے کہہ رہا ہوں، خود میری ملاقات اس ایک جماعت سے ہوئی جس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی ہے، جس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے درد حدیث پڑھا ہے، جس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پروان چڑھے ہیں بخارا کے اندر. بخارا کی ایک جماعت ہمارے یہاں مسجد میں آئی اور اس نے خود مجھ کو بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں حال یہ تھا کہ اگر سر پر ٹوپی رکھ لی جاتی تو اس کو مجرم قرار دے دیا جایا کرتا تھا. ہمارے یہاں حال یہ بن چکا تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا تو زبردست اس کے منہ کے اندر نوالا ڈال کر کے روزے کو افطار کرا دیا جایا کرتا تھا. آج پورے بخارا کے اندر 6 یا 7 مدرسے قائم ہوئے ہیں اب. اور بخارا وہ ہے جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. بخارا علماء کا مرکز رہا ہے، دین کا مرکز رہا ہے. لیکن جب ان لوگوں نے علم اور علماء کی قدر کرنے چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کو لے لیا ہے. عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ملک ہندوستان کے اندر دین زندہ ہے. ملک ہندوستان کے چپے چپے پر مدارس زندہ ہے. کوئی لوگ ان مدارس کو دکانوں سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی لوگ ان علماء کو پیٹ بھرے مولویوں سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی ان کو حرام خوروں سے تعبیر کرتا ہے، کوئی ان کو فروڑوں سے تعبیر کرتا ہے. یاد رکھنا امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، جب تمہارے دلوں سے علماء کی نفرت ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں علماء کی نفرت کوٹ کوٹ کر کے بھری جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسلیں کفر پر انتقال کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو لا الہ الا اللہ سکھانے والا بھی کوئی نہ ہو. اس لیے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو اور ان مدارس کا ساتھ دو، ان علماء کا ساتھ دو. یہ علماء ہیں تو آپ کو مسائل بتانے والے مل رہے ہیں. یہ علماء نہ ہوتے آج کھرگان کے اس مدرسے میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی کی سیرت کون بتاتا؟ تم کو قرآن کون بتاتا؟ تم کو حدیث کون بتاتا؟ تم کو کون بتاتا یہ کام جائز ہے؟ تم کو کون بتاتا بہن سے نکاح کرنا ناجائز ہے؟ تم کو کون بتاتا سالی سے نکاح کرنا ایک بھی اس کی بہن کے ہوتے ہوئے ناجائز ہے؟ تم کو کون بتاتا زنا کرنا حرام ہے؟ تم کو کون بتاتا عورتوں کو پردے میں رکھنا ضروری ہے؟ تمہیں کون بتاتا قرآن کی عظمت ضروری ہے؟ علماء ہے تو تم کو پتہ چل رہا ہے. جس دن علماء اٹھ جائیں گے مرتد ہو کر کے مرو گے، جس دن علماء اٹھ جائیں گے تم بے کلمہ ہو کر کے مرو گے، جس دن مدارس ختم ہو جائیں گے تمہارے مصلی پر نماز پڑھانے والا کوئی حافظ بھی نہیں ملے گا، تمہاری جنازوں کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، ایک فتنہ چل چکا ہے علماء سے بغض کا، ایک فتنہ چل چکا ہے علماء سے حسد کا، ایک فتنہ چل چکا ہے مدارس سے غیبت کا، ایک فتنہ چل چکا ہے مدارس سے نفرت کا. خدا کی قسم مدارس نہیں تو قرآن زندہ نہیں ہوگا، مدارس نہیں تو حدیث زندہ نہیں رہے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. جس دن تمہارے ہاتھوں سے قرآن چلا جائے گا، جس دن تمہارے ہاتھوں سے حدیث چلی جائے گی تو تمہارا گمراہ ہونا، تمہارا مرتد ہونا، کفر پر خاتمہ تمہارا آسان ہو جائے گا. اس لیے عزیز ساتھیوں ان مدارس کو زندہ کرو. چپے چپے پر مدارس کا جال بچھا ہے تو بچھنے دیجئے، چپے چپے پر علماء ہے تو ہونے دیجئے. ان کی دل سے قدر کرو، دل سے قدر کرو. ارے کم از کم ساتھ نہیں دے سکتے تو برائی بھی تو مت کرو.
बुराई भी तो मत करो। रहा मामला ये कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, दूध का धुला हुआ कोई दुनिया में नहीं हुआ करता। दूध का धुला हुआ कोई दुनिया में नहीं हुआ करता। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। प्यारे पैगंबर ने ऐलान कर दिया, बनी आदम जितनी भी दुनिया में आएगी, छोड़कर नबियों को तमाम से गुनाह हो सकता है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपने गुनाह से तौबा कर ले। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने गुनाह से तौबा कर ले। अरे किसी आलिम से अगर कोई गुनाह हो भी गया तो उसको याद मत रखो, हो सकता है वो रात की तन्हाइयों में अपने अल्लाह से राबता कायम करके उस गुनाह को धुलवा ले और हम और आप बदजनी में मुब्तला रहे। हो सकता है वो रात की तन्हाइयों में उठकर अपने रब से रोले, गिड़गिड़ाले और अल्लाह उसके यहां मगफिरत के फैसले कर दे और हम बदजनी में मुब्तला रहे। एक दिन मेरे सामने, नाम नहीं लेता किसी का, एक आदमी यूं कह रहा, माशाल्लाह इन मौलवियों को तो मजे आ रहे भाई, 5-4 हजार रुपये तनख्वाह मिले और गाड़ियों में घूम रहे 17-17 लाख रुपए की, माशाल्लाह पेट हो रहे बड़े बड़े पी के, पीरे मदरसे का माल, खारे मदरसे का माल, बड़ी तसल्ली के साथ बक रहा है कि देखो 17,000 की गाड़ी, हम कमत्ते मर गए, खत्ते मर गए, खेती करते मर गए, तिजारत करते मर गए, आज तो मार पर तो जुड़ी नहीं, एक आल्टो भी है, फिर है इनोवा में। कहते हैं ना ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, फर्जी बात खामखा नहीं बक रहा हूं, ऐसे बोलते हैं। ये फिर इनोवा में तेल का खर्चा कहां से है, और इनके तो कपड़ों का कलब भी नहीं टूटता, खुशबू भी इतनी लंबी लंबी लावा कहीं से, ऐसे ही बोलते हैं भाई। 5,000 रुपये तनख्वाह और इनका पूछना बाद, इनके तो स्टैंडर्ड की कोई पहचान ही नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, उलमा मना करते हैं। मेरे सामने की बात है, एक आलिम के पास एक आदमी आया, मैं उसको भी जानता हूं, आलिम को भी जानता हूं। उसके पास आया, हजरत आप पैदल सफर करते हैं, हम मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं, आप थक जाते होंगे, आपकी उम्र अब मोटरसाइकिलों की नहीं रही, अल्लाह के वास्ते आप एजेंसी में चलिए, जिस गाड़ी पर हाथ रखेंगे वो गाड़ी में दिलवाऊंगा। भीख मांगने गए थे कोई आलिम, उनसे कहने के लिए गया था कोई आलिम, अरे तुम्हें तो नहीं पता, तुम्हें तो ये देखी कि एजेंसी से गाड़ी निकल कर आ गई, मदरसे का घपला कर लिया होगा, गाड़ी निकाल ली, तुम्हें क्या पता कि देने वाले भी तुम होते हो, तुम्हें नहीं पता है कि देने वाले भी तुम ही होते हो। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, अपने बच्चों को न जाने तुम कैसा खिलाते होंगे, कैसा पहनाते होंगे, लेकिन जब इमाम साहब का नंबर आता है तो कहते भाई इमाम साहब को एक जोड़ा देना, जरा अच्छा सा लेके आना। इमाम साहब भीख मांगने गया था, अरे इमाम साहब को देने वाले तुम हो, घर में तुम चटनी रोटी खाते हो, लेकिन जब इमाम की दावत का नंबर आता है तो तुम घर में कौरमा बनाते हो। इमाम साहब कहने गया था मुझे कौरमा खिलाइए, नहीं मेरे भाई, निजाम कहीं और से जुड़ा हुआ है, ताल्लुक कहीं और से जुड़ा हुआ है। रब का फरमान है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं अपने उलमा भाइयों से जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने हुफ्फाज से, अपने कुर्रा हजरात से एक गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते इन मालदारों के दरों पर झुकना छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारी तौहीन करके दीन को बर्बाद कर दिया है। झुकना छोड़ो, मालदारों के दरवाजों पर झुकना छोड़ो। मालदारों को दीन की जरूरत है तो मदारिस के अंदर आएंगे, मालदारों को दीन की जरूरत है तो खुदा के कुरान की खिदमत करेंगे, क्योंकि दीन की खिदमत मालदार के लिए भी इतनी जरूरी है, गरीब के लिए भी इतनी जरूरी है। अल्लाह ने नहीं कहा था कि मालदारों के पास जाकर के तुम इस दीन की तौहीन कराओ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा जरा जहां सुत्ती से कपड़ा मिला, थोड़ा सा कोना इधर को निकला, थोड़ा सा कोना इधर को निकला, फिर वो कुछ नहीं समझते उलमा को, फिर वो कुछ नहीं समझते हुफ्फाज को, फिर वो कुछ नहीं समझते कुर्रा को। अल्लाह की कसम, अपनी इज्जत करना सीखो, खुदा के दीन को मजबूती से थामो, अल्लाह के दीन को इखलास के साथ थामो। इंशाअल्लाह तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने की, इस दीन को मजबूती से लेकर के चलो, इखलास के साथ लेकर के चलो, इंशाअल्लाह खुदा की नुसरत आएगी, खुदा की नुसरत आएगी, मदद आएगी, अल्लाह की तौफीक आएगी, लेकिन शर्त है कि इखलास के साथ काम करो। तुम्हें क्या देखना है, ख्वाजा मजदूब साहब ने एक शेर पढ़ा था, तू अकेला तेरे दुश्मन सैकड़ों ये भी न देख, तू अकेला तेरे दुश्मन सैकड़ों ये भी न देख, कुदरत हक पर नजर रख, अपनी कमजोरी कोई न देख। तुझे तो सिर्फ कुरान की खिदमत करना है, तुझे तो सिर्फ मदरसा चलाना है, तुझे सिर्फ कौम के बच्चों को पढ़ा करके दीन का दाई बनाना है, तुझे सिर्फ कौम के बच्चों को शरीयत का मुहाफिज बनाना है, तुझे सिर्फ दीन के बच्चों को, इस कौम के बच्चों को हदीस का मुहाफिज बनाना है। तुझे परवाह नहीं कौन तुझे ताना देता है, कौन तुझे
برا بھلا کہتا ہے. تجھے اس چیز سے کوئی پرواہ نہ ہونی چاہیے. اپنی نیچی نظر کر کے قرآن کی خدمت پر لگا رہیے, دین کی خدمت پر لگا رہیے, مدارس کو چلاتا رہیے, مساجد کی امامت کرتے رہیے. پھر پیچھے بکنے والوں کو بکنے دیجئے. شرط ہے کہ کام سچائی والا ہو, شرط ہے کہ کام سچائی والا ہو. رب کے اس فرمان پر عمل کرو, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو بہت اچھا, نہیں جانتے تو میں نے بتا دیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب تھوڑا سا کچھ مالدار لوگ ہوں گے, ان کو برا لگا ہوگا, لیکن برا ماننے کی ضرورت نہیں, برا ماننے کی ضرورت نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ علماء کا مالداروں کے دروازوں پر جا کر کے جھک جانا قیامت کی نشانیوں میں سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لینا. اب رہا معاملہ کہ پھر نہیں, تعلقات ایک الگ چیز ہے. تعلقات بگاڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں. تعلقات تو انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس کا بھائی, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس کا بھائی. مالدار ہو یا کہ غریب ہو امیر ہو, عادت اخلاق تو ہیں. لیکن دین کے لیے رسید اٹھا کر کے کنڈی بجانا, جی فلاں مدرسے سے آیا ہوں, اگر بھی نہیں ٹائم ہے جی, تم نہیں مار لیا صبح تو شام تک سنڈے پھرے, پھر کنڈی بجائی جی فلاں مدرسے سے آیا ہوں, وہ کہے گا جی تم نہیں مار لیا, نہ سونے کے نہ کہیں گے. یہ کنڈی بجا کر دین کی توہین مت کرو, کنڈی بجا کر دین کی توہین مت کرو. ہماری اس کنڈی بجانے نے بہت سارے بچوں کو پڑھنے سے روک دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ کر بھی بھکاری بنیں گے. دین بھکاری بننے کا نام نہیں, دین خودداری کا نام ہے. اور میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, میرے بھائی بہت سارے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ کنڈیاں بجا رہے ہیں آ کر کے, فلاں مدرسے سے آیا فلاں مدرسے سے آیا. ہم بہت ساری تحقیق کر چکے, 80% فروڑی ہوتے ہیں, 80% فروڑی لوگ ہوتے ہیں. جوگی کام کر رہے ہیں آپ کے علاقے کے جوگی, کیرانے کا جوگی, تھانہ بھون کا جوگی, پاؤنٹی کا جوگی, فلا کا جوگی, ادھر کا جوگی, ادھر کا جوگی. کیونکہ ان لوگوں کو مانگنے سے تو شرم نہیں آتی, مانگنے والے ہوتے ہی ہیں. تو اس لیے دیکھو, ایک کام ضرور کرنا, آپ کے پاس کوئی رسید کٹانے کے لیے آئے, پیار سے بٹھا لو, برا مت بولو, نبی کے اخلاق برے نہیں تھے. پیار سے بٹھائیے, کاغذات چیک کر لیجئے, کوئی دقت نہیں. جو اصلی ہوگا دکھائے گا, نقلی ہوگا تو بھاگے گا. اصلی ہوگا تو دکھائے گا, نقلی ہوگا تو بھاگے گا. پیار سے محبت سے کاغذات چیک کیجئے, اور اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ ہاں یقیناً یہ کسی مدرسے کی طرف سے آیا, اللہ کے واسطے دل کھول کر کے تعاون کیجئے جس نے اللہ نے ہمت دی ہے. اور اگر پتہ ہے کہ کسی مدرسے کا نہیں, ویسے ہی ہوائی ہے, نہ مدرسہ زمین پر نہ آسمان پر, ویسے ہی ہوائی فائرنگ ہے, تو ایسے لوگوں کو اللہ کے واسطے سمجھا دو. یقین جانی سمجھانے سے مانتا. میں نے 18 جوگیوں کو پکڑا, 18 کو, سارے کے سارے جوگی شاملی میں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 18 کو پکڑا, اور کسی کو اللہ کے فضل سے برا بھلا نہیں کہا. بیٹھ کر کے سمجھایا, گھنٹہ لگ گیا, اچھا ایک, لیکن کہ بیٹھ کر کے سمجھایا اور پیار سے محبت سے کہا. انہوں نے کہا آج سے ہم توبہ کرتا, آج کے بعد یہی کام نہیں کریں گے, مزدوری کریں گے, لیکن یہ کام نہیں کریں گے. پیار سے سمجھائیے ان لوگوں کو. لیکن ان رسید والوں کو دیکھ کر مدارس کو برا بھلا مت کہو. میں سن 2010 میں بنگلور میں تھا, وہاں چندہ ہو رہا تھا, بہت بہترین بولورو گاڑی, اسٹینڈرڈ والی, ہمیں تو خواب میں بھی نہیں آئی ہوگی, بہترین والی, اور کرتا یہاں تک اور رومال یہاں تک, اور اتر 1.5 کلو اتر چھڑک رکھا, خوشبو 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 خوشبو. فلا مدرسے سے آئے, فلا مدرسے سے آئے, فلا مدرسے سے آئے. جب ان کا پتہ چلا, معلوم کون تھے؟ سکھ تھے, سکھ, لمبی داڑھی, سفید, ہمیں تو ایسے لباس ملا بھی نہیں ہوگا, اسٹینڈرڈ والا لباس, اور کر رہے چندہ, مزہ آ رہا پورا. اور لوگ کیا کہیں گے, یہ پھر رہے مدرسے والے, مدرسے والے بھی. مدرسے والوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی درسگاہیں چھوڑ کر باہر بھیک مانگے. ہاں کوئی سفیر ہوتا ہے وہ اپنا کر لیتا ہے. ایک مرتبہ ایک فوٹو دیکھا میں نے, اس کے اندر اخبار کے اندر, وہاں میوات کے اندر 5-6 بچے کندھے پہ کٹا ٹانگ رکھا اور چندے کا اناج اکٹھا کرتے پھر رہے. جب ان کی تحقیق کی تو چمار تھی.
تو ہر کسی کو مدرسے والا شمار کر کے میرے بھائی بدنام نہ کرو اللہ کے واسطے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں علماء کی قدر کرو, حفاظ کی قدر کرو, عالموں کی قدر کرو, قاریوں کی قدر کرو. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, قرآن اللہ کا قدر کرو. رہا معاملہ اس کا کہ میں نے کہا تھا مالدار اپنے بھائی ہیں, مالداری کوئی بری بات نہیں ہے. مالداری جس پر اللہ نے دے دی بہت بڑی توفیق, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. اس کا جتنا ہم شکریہ ادا کر دیں وہ کم ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بلا وجہ ان کے در پہ جا کر بغیر کسی کام کے اپنے آپ کو ذلیل مت کرو, کیونکہ کچھ لوگ اپنے مال کی گھمنڈ میں آ کر کے کچھ نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت ہوگی ہم جائیں گے, ان کو ضرورت ہوگی وہ آئیں گے, اور یہ سب کی بات ہے. کریں گے انشاءاللہ. مدارس کی عظمت, علماء کی عظمت, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. حضرت والا ہمیں جو سمجھا رہے تھے خداوند قدوس ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.